بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی اور تمام قابل احترام شعراء اور سامعین، مجھے اس کالج میں آئے ہوئے 6واں سال ہے اور یہاں کی ادبی سرگرمیوں میں کچھ نہ کچھ حصہ میں لیتا رہتا ہوں. ہمارے کالج کے جو بہت بڑے نام، ان میں پروفیسر یوسف حسن کا نام سب سے نمایاں. ایک بہت قابل استاد کے طور پر اور ایک بہت بڑے شاعر کے طور پر. ان کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن ان کے ساتھ جنہوں نے کچھ وقت گزارا، ہمارے رانا حفیظ صاحب، آج ان کی دختر نیک اختر کی شادی کی، میں وہیں سے آیا ہوں. اور جب میں نے انہوں نے بتایا کہ آج ہم نے ان کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی ہے، تو وہ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ مجھے اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میرا ان کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے. اور ان کے الفاظ جو ان کے منہ سے نکلے اس وقت وہ یہ تھے کہ وہ یہاں باہر سڑک پر کمرے کے نیچے بیٹھ کر بھی شاعری لکھتے رہتے تھے اور بڑے ہی درویش انسان تھے، بڑے انسان تھے. کسی بھی شخص کے جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے کہ وہ بڑا انسان ہے، تو اس سے بڑا اعزاز اس کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہم اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مزدور اپنی مزدوری کر کے، استاد تعلیم دے کے، بیوروکریٹ افسری کر کے، اور سیاستدان اس ملک کی دولت کو لوٹ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ قابل احترام اور سب سے زیادہ قابل عزت لوگ ہوتے ہیں. اور یوسف حسن کا تعلق اسی فرقے سے ہے جس نے ہمیشہ انسانوں سے پیار کیا. ان کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہمارے وقاص بھائی سے. تو یہ ان کی بک ہے میرے پاس، اس میں عابد حسن منٹو کے کچھ الفاظ ہیں جو میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں. پروفیسر یوسف حسن صحیح معنوں میں دانشور تھے، وسیع مطالعہ اور نظریے کی پختگی ان کی دانشوری کے مضبوط ستون تھے. نظریاتی اعتبار سے وہ مارکسسٹ تھے، تاہم وہ مارکسی سوچ والے کئی دوسرے لوگوں کی طرح مارکسزم کو عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ سماجی سائنس کے طور پر برتتے تھے. سن 80 کی دہائی کے اواخر میں سوشلسٹ دنیا رد انقلاب کی تبدیلیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے ٹوٹنے اور یورپی سوشلسٹ ممالک میں سرمایہ دارانہ نظام کی طرف پسپائی کی صورت میں 20ویں صدی کی تاریخ کا حصہ بن گیا. عالمی سطح پر اتنی بڑی تبدیلیوں نے بائیں بازو کے کئی دانشوروں اور سیاستدانوں کو نظریاتی طور پر متزلزل کر دیا. عالمی طور پر کہا گیا کہ یہ تاریخ کا خاتمہ ہے، اٹس دا اینڈ آف دا ہسٹری. یہ کلیم کیا گیا کیپٹلزم کے پرچار کرنے والوں کی طرف سے. ہمارے اپنے ملک میں کمیونسٹ پارٹی کے بعض لیڈروں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی. ایک جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے باقاعدہ باضابطہ کتاب لکھ دی جس کا عنوان تھا بائیں بازو کو چھوڑ کر، یعنی لیونگ دا لیفٹ بیہائنڈ.
کتاب کا نام تھا لیونگ دا لیفٹ بہائنڈ. لیکن اس ذہنی افراتفری اور عالمی تبدیلیوں کی تیزی کے باوجود ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے انقلابی نظریات سے جڑے رہے. پروفیسر یوسف حسن ایسے ہی ثابت قدم اور باشعور دانشوروں میں شامل تھے. پروفیسر صاحب صرف نظریاتی طور پر ہی مارکسی نہیں تھے، وہ ایک عملی سیاستدان اور سوشلسٹ پارٹی کے باہمت رہنماؤں میں شامل تھے. اور جب 3 سوشلسٹ پارٹیوں کے انضمام سے عوامی ورکرز پارٹی کی تشکیل ہوئی تو وہ اس کے سرگرم لیڈروں میں شامل تھے. اکتوبر 2016 میں جب کراچی میں عوامی ورکرز پارٹی کی دوسری کانفرنس منعقد ہوئی تو پروفیسر صاحب اس میں شریک ہوئے. کانگریس سے واپسی کے چند ماہ بعد پروفیسر صاحب کی طرف سے مجھے ڈاک کے ذریعے ایک مسودہ موصول ہوا. مجھے یقین تھا کہ یہ ان کے خیالات اور تاثرات پر مشتمل تحریر ہوگی. تاہم پارسل کھولنے پر مجھے جو مسودہ ملا وہ ان کی شاعری کا مجموعہ تھا. یہ میرے لیے خوشگوار حیرت تھی. پروفیسر یوسف حسن شاعر تھے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اور پھر شاعری میں بھی انہوں نے جو میڈیم استعمال کیا وہ غزل کا تھا، جو ہماری کلاسیکی شاعری کا ترہ امتیاز ہے. اردو غزل دیگر اصناف کی طرح برصغیر ہندوستان اور 1947 کے بعد پاکستان میں معروضی سطح پر پیدا ہونے والی سیاسی اور سماجی تحریکات سے متاثر ہوتی رہی. یہ عمل خاص طور پر 1935 کے بعد تیز تر ہو گیا جب ادب میں ترقی پسند تحریک نے باضابطہ شکل اختیار کی. چنانچہ اولاً آزادی وطن اور پھر سماجی اور معاشی سطح پر منصفانہ سماج کے قیام کی جد و جہد نے ہندوستان میں مختلف زبانوں کے ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے. غزل کی صنف کی روایت تو یہ تھی کہ اس میں محبوب سے گفتگو کی جاتی ہے. اپنی ساخت میں غزل کا ہر شعر اپنے تئیں ایک مکمل خیال یا تاثر کو پیش کرتا ہے. تاہم نئی ادبی روایت میں غزل کے اشعار میں ایک مسلسل مضمون آفرینی کا عنصر شامل کرتے ہیں. مضامین غزل میں اب بھی محبت اور محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، تاہم اب محبوب خیالی نہیں ہے بلکہ جیتا جاتا انسان ہے جو معروضی حقیقتوں کے تلاطم میں گھرا ہوا ہے، آبادی سے زمانہ کا شکار ہے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ قدم بقدم اس جد و جہد میں شامل ہے جو انسانی رشتوں کو رجتی سماجی جکڑ بندیوں سے آزاد کرانے کے لیے جاری ہے. محترم سامعین، یہ لڑائی یا مقاسمہ جو کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیان چلا آ رہا ہے، اگرچہ اس میں فی الحال کیپٹلزم کی فتح نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی بہت زیادہ بڑے بڑے دانشور اور سمجھدار لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ کیپٹلزم سماج اور خاص طور پر سماج کے غریب عوام کے لیے موضوع نہیں ہے. اور آج کل ایک صاحب ہیں ہمارے بہت اچھے استاد ہیں ڈاکٹر تیمور، جو اس پر کام کر رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بھی سنا کریں. انہوں نے پچھلے ایک لیکچر میں یہ تجزیہ کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان جیسے غریب ملک کے شہریوں کو روٹی، کپڑا اور مکان مل جائے، جو نعرہ جناب بھٹو نے لگایا تھا، اور جناب بھٹو اس وقت اسی سوشلزم سے متاثر ہو کر یہ نعرہ لگا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ کچھ کام کر پائے اور کچھ نہ کر پائے، اور پھر سے یہ معاشرہ، یہ ملک چند لوگوں کی جکڑ میں ہے اور مسلسل استحصال کی ہے.
اس استحصال سے اس ملک کو نکالنے کے لیے ہمیں WTO کے چنگل سے نکلنا پڑے گا اور اپنے عوام کے لیے ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جو ان کی زندگی کو آسان کرے۔ یوسف حسن کی غزل کا مطلع ہے، ایک ذرا برہم ہوا کیا تیرے گھر میں آ گئی، ایک ذرا برہم ہوا کیا تیرے گھر میں آ گئی، زندگی میری بگولوں کے بھنور میں۔ اور اسی غزل کے 2 اشعار اور ہیں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں کوئی کیا جانے مگر، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں کوئی کیا جانے مگر، تیری میری ہم نوائی ہر نظر میں آ گئی۔ ہم تو اترے تھے کھلے بازو سمندر دیکھ کر، ہم تو اترے تھے کھلے بازو سمندر دیکھ کر، جلتی بلتی ریت کیسے بالوں پر میں آ گئی۔ اور آخری شعر اور طلب ہے، یوسف ایسے کھوئے ہم بازار کے اسرار میں، کیا بات ہے، یوسف ایسے کھوئے ہم بازار کے اسرار میں، آخر اپنی ذات بھی تحویل زر میں آ گئی۔ یہ وقاص مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیج چھوڑ دیں، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام اور منڈی کی معیشت کی تصویر کشی غزل کے پیرائے میں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور غزل کے 2 شعر دیکھیے، ڈوبتا سورج کسی کے دھیان میں آیا نہیں، ڈوبتا سورج کسی کے دھیان میں آیا نہیں، ہر کوئی حیران ہے سایہ بڑا کیوں کر ہوا، سحر تھا کوئی کہ پانی کی غلط تقسیم، سحر تھا کوئی کہ پانی کی غلط تقسیم تھی، باغ بے برگو ثمر جنگل ہرا کیوں کر۔ اگر آپ پہلے شعر میں عالمی سرمایہ داری نظام کے ڈوبتے سورج کی طرف اشارہ ہے جو ابھی تک لمبے سائے دنیا بھر میں پھیلائے ہوئے، تو دوسرے شعر میں ہمارے اپنے ملک کے دیہی علاقوں کی تصویر پیش ہے۔ پروفیسر یوسف حسن کی غزل کے ان کے نظریات اور بدلتے ہوئے معروضی حالات کے حوالوں سے مزین ہے، تاہم اس سے غزل کا حسن مجروح نہیں ہوا۔ پروفیسر صاحب کی غزلوں میں بازار کا ذکر بار بار آتا ہے، بازار سے مراد منڈی اور اس کی معیشت ہے، جس کے خلاف وہ اور ہم سب جد و جہد میں مصروف ہیں۔ اس ضمن میں کچھ شعر ملاحظہ کریں، بازار کی بندگی ہے یوسف، بازار کی بندگی ہے یوسف، دربار کی آن بان کیا ہے، اے خدا دیکھ تیرے ہوتے ہوئے، اے خدا دیکھ تیرے ہوتے ہوئے ہم پہ بازار کی خدائی ہے، ہم پہ بازار کی خدائی ہے۔ ایک اور غزل شعر قابل غور ہے، یہ جسم و جان تیری ہی عطا سہی، یہ جسم و جان تیری ہی عطا سہی، لیکن تیرے جہان میں جینا میرا ہنر بھی تھا۔ یہ جسم و جان تیری ہی عطا سہی، لیکن تیرے جہان میں جینا میرا ہنر بھی تھا، اسی پہ شہر کی ساری ہوائیں برہم تھیں، اسی پہ شہر کی ساری ہوائیں برہم تھیں، کہ ایک دیا میرے گھر کی منڈیر پر بھی تھا، اسی کھنڈر میں میرے خواب کی گلی بھی تھی، اسی کھنڈر میں میرے خواب کی گلی بھی تھی، گلی میں پیڑ بھی تھا، پیڑ پر سمر بھی تھا۔ پروفیسر یوسف حسن ہماری جدوجہد کا ایک قیمتی حصہ تھے، ان کی وفات نے جو خلا پیدا کیا ہے وہ آسانی سے پر نہیں کیا جا سکتا۔ تھینک یو۔